جب کوئی مردہ فوت ہو جاتا ہے تو تلقین کا کچھ حساب کتاب ہوتا ہے، وہ کیا ہے ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مردے کو دفنا چکو اور لوگ وہاں سے چلے جائیں تو ایک شخص اس مردے کے سرہانے بیٹھ کر کہے کہ اے فلاں بن فلانا، یعنی اس شخص کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا کہ بی بی حوا کی طرف نسبت کریں، یعنی اکرم نام ہے تو اکرم بن حوا یوں کہہ دیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب تم پہلی مرتبہ اس کو پکارو گے تو وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، پھر دوبارہ اس کو پکارو یعنی اے فلاں بن فلانا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ کہو اے فلاں بن فلانا، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، مجھے کچھ تلقین کر۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یوں کہو کہ یاد کر جو کچھ تو دنیا سے کہتا آیا کہ تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا دین اسلام ہے اور تیرا امام قرآن ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس مردے کو تلقین کر دی جاتی ہے اور منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اس شخص سے کیا سوال کریں کہ جسے اس کی دلیل اور حجت پہلے ہی سکھا دی گئی ہو، تو پھر وہ بغیر سوال کیے قبر سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حدیث میں ہے اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سی چیزیں رائج نہیں ہوتی، حدیث میں موجود ہیں رائج نہیں ہیں، تو جب وہ کام کیا جاتا ہے تو لوگ بڑے اس کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لی گئی ہے، حالانکہ یہ طبرانی وغیرہ کی روایت میں چیز موجود ہے۔ بعض لوگ اس پر فوراً یوں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، یعنی ان کو اور کوئی تحقیق کسی بھی چیز میں نہیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو تحقیق شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے ضعف کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق چاہیے، اور فرض کر لیجئے کہ اگر ضعیف بھی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا یا نہیں؟ جواب ہوگا کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی وہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر محدثین کے کہنے سے آپ ایک حدیث کو ضعیف مان رہے ہیں تو وہی محدثین یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، یعنی اگر آپ کسی ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت کرنا چاہیں گے تو وہ ثابت کی جا سکتی ہے۔ تو آپ محدثین کے ایک قول کو تو لے لینا حدیث کے ضعف کو ظاہر کرنے کے لیے، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فضیلت ظاہر ہو رہی ہو تو حدیث کو قبول کرو، اس کو رد کر دینا، یہ ایک عجیب منطق ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، نہ وہ قابل التفات ہے، لہذا تلقین ضرور کریں تو آپ کے مردوں کو فائدہ ہوگا۔ ان میں سے بعض اوقات تدبیر کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے وہ صورت متعین ہو جاتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، باقی سارے رد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ازلی طور پہ ایک فیصلہ کیا، مثال کے طور پر میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں مر جائے گا، مثال کے طور پر۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ دعا کر دیں تو میں 52 سال تک زندہ رہ جاؤں، میں صدقہ کر دوں تو 53 سال میری عمر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا فیصلہ 50 سال کا ہے اور بزرگ کی دعا سے کیا ہو گیا 53 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فیصلہ خداوندی ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ تیار کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم سمجھ جائیں گے تو نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، نہ اللہ پہ غصہ آئے گا۔ پہلے سے ہی سب کچھ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ متعین ہے، میرا اور آپ کا کام ہے صبر و سکون کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کر ہی لیے ہیں، کیا فائدہ کوشش کرنے کا، بیٹھے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو پس اگر ہر مسلمان یہ اپنا ذہن بنا لے اور عقیدہ مضبوط کر لے، مثال کے طور پہ میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں نے دکان بھی اچھی پسند کی، جو کاروبار کرنا ہے وہ اس کی نوعیت بھی بہترین میں نے طے کر لی، افراد بھی بڑے ماہر قسم کے رکھ لیے ہیں،
اور خوب سرمایہ میں نے اس میں لگایا ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جتنی طاقت بشری میں سب کچھ کر لیا۔ لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اگر میرا عقیدہ درست ہے تو میں پہلے سے ذہن میں بات رکھوں گا کہ جتنی میں نے تدبیر اختیار کر لی ٹھیک ہے، وہ میری طاقت کے مطابق تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پروفٹ ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ کا جیسا فیصلہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ماہر سے ماہر آدمی پوری دنیا سے ڈھونڈ کر ایک دکان پہ بٹھا دوں، پیسہ بھی اچھا خاصا لگاؤں اور خوب ڈیکوریشن پہ خرچ کر دوں، ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھی کر دوں، ضرور نفع ہوگا۔ نہیں، بعض اوقات اچھے اچھے کاروباری تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ۔ اب اگر میرا پہلے ذہن بنا ہوگا، مثلا میں نے سب کچھ کیا لیکن نقصان ہو گیا، تو پھر مجھے اتنے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا دل میں غم اور رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اب نتیجہ نکلا مثلا کاروبار تباہ ہو گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اللہ کی مرضی کے موافق کام کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو بہت سارے معاملات میں ہم کچھ اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہ مخفی رکھا گیا معاملہ۔ ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چائے میرے سامنے آ کے رکھی گئی، اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ چائے میرے پیٹ میں جائے گی یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چائے سامنے آئی، گھروں میں ایسا ہوتا ہے بالکل ہاتھ میں لیے اچانک گھنٹی بجی، کوئی مہمان آ گیا، تو گھر والے کہتے ہیں چائے فی الحال ادھر پہنچا دو، تمہیں اور بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی چلیں جی، وہ دے دی ادھر چائے، دوسری چائے بن کر آ رہی ہے۔ اب بالکل چائے تیار تھی، پیٹ میں اترنے والی تھی، لیکن فیصلہ خداوندی یہ تھا کہ چائے وہاں پہنچے گی، اس کی قسمت میں تھی، سامنے سے نکل گئی۔ تو اس لیے اب مجھے پتا چلا، او ہو اچھا، جب یہ مہمان کے سامنے چلی گئی، اس نے پی لی، تو مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میرے پاس نہیں آئے گی، اس کے پاس جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارادہ خداوندی یا اللہ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان پر ہم مطلع ہوتے ہیں کام ہو جانے کے بعد۔ اس لیے معلوم یہ ہوا، جب پہلے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں دونوں ہی ذہن میں آپشن رکھنے چاہیے۔ مثلا آپ نے ایک رشتے کی بات کی کہیں پہ، بچوں کے، بڑا مناسب رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اب دونوں آپشن ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ یہیں پہ شادی ہوگی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ اس بچی کا نکاح، اس لڑکے کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ اب چونکہ ہم نے پہلے سے مسئلہ تقدیر پہ غور تو کیا نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بات چلی بہت اچھی، پیک تک پہنچی، ایک دم بھائی نہیں نہ ہو گئی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، لڑکی علیحدہ رو رہی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب اللہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا آپ کے یہاں پہ نکاح ہوگا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پچھتانے کا مطلب یا رونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بار بار یاد کر رہا ہوں کہ جس نے مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیا اور اپنی طبیعت اور اپنی کیفیات کو اس کے تابع کر لیا، اس کے موافق کر لیا، ہزارہا ٹینشن سے بچ جائے گا، ہزارہا مصیبتوں سے بچے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت سارے امور میں اب ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا کہ جتنا ایک عام آدمی کے شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، ہمیں اتنا صدمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اور جب ہمارا رب ہمارے لیے کہ ارادہ کر رہا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ ارادہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے حق میں ضرور مفید ہوگا۔ اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اس کے نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اسے تکلیف دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تو جو رب کریم، جو ذات مبارکہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتی ہے اور ہمیں تکلیف کا ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ ضرور اس میں حکمت ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں، بچہ اسکول نہیں جا رہا، ماں نے پکڑ کے پٹائی کر دی، کیوں نہیں جا رہا؟ بچہ کہتا ہے جی بڑا مارا ہے، تکلیف مجھے پہنچائی ہے، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، اس تکلیف میں بھی تمہارے لیے ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں ماں نہیں مارے گی، تم کھیل کود کرو گے، پڑھو گے نہیں، تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے وہ بہت نفیس ہوتے ہیں
اور بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حکمت کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اور جو بچوں کو ایسا ذہن رکھتے ہیں وہ پھر رونے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا، کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہو گئی، میری نوکری کیوں چھوٹ گئی، کیوں کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جہاں پہ طبیعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی کامل طور پہ موافقت نہیں رکھتی ہیں، اس کے فیصلوں سے موافقت نہیں رکھتی ہیں، تو پرابلمز ہوتے ہیں۔ اسی میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہوں نے مسئلہ تقدیر کو سمجھا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، تو گزرے ہوئی چیزوں کے اوپر سخت پچھتاتے ہیں اور خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ سمجھا ہوتا تو اور اس کو صحیح اپنی طبیعت کو اس کے موافق بھی کر لیا ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں، فطری ایک تقاضا ضرور ہے، صدمہ ضرور ہوگا۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ تقدیر جانتے تھے، لیکن جب نقصانات ہوئے ہیں آپ کا رنج فرمانا بھی ثابت ہے، آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو نکلنا بھی ثابت ہے۔ جیسے آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو نکلے، دل رنج محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ خداوندی ہے نا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نقصان پہ آپ کا دل غم محسوس کرے، رنج محسوس کرے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے خلاف نہیں ہے۔ خلاف تب ہو کہ آپ اس فیصلے کو قبول نہ کر رہے ہوں، نہیں غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، یہ جو کیوں ہے نا، کیوں اور اعتراض اللہ تعالیٰ کے تقسیم اور فیصلے پر، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہم اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں تو الحمدللہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، ایمان کو بچا سکتے ہیں، اور شیطان کے ہزار